حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں انبیاء اکرام کی سنت میں سے ہیں: حیا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا اور نکاح۔ ابن ابی نخی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین ہے وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اگرچہ وہ بہت مال والا ہو تب بھی وہ مسکین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ بہت مال والا ہو۔ پھر فرمایا، مسکین ہے وہ عورت جس کا خامد نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اگرچہ وہ بہت مال والی ہو تب بھی وہ مسکین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگرچہ وہ مال والی ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تمہیں نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو زیادہ جھکانے والا اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ روزے رکھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقاف رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عقاف، کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم مال والا، وسعت والا ہے؟ عرض کیا، ہاں، میں مال والا اور وسعت والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس حالت میں شیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ تم میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں، اور مرنے والوں میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین کے لیے کارگر ہو، مگر جو لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں یہ لوگ بالکل پاک ہیں اور فحاشی سے بری ہیں۔ اور فرمایا، اے عقاف، تیرا برا ہو، نکاح کر لے، ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ 3 صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے ایک زوجہ مطہرہ کے گھر تشریف لائے اور آپ کے احوال کے بارے میں معلوم کیا۔ جب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے احوال کو بیان کیا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو کچھ کم خیال کیا۔ پھر کہنے لگے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اب تینوں میں سے ایک نے کہا، میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں تو کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ خدا کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے اعتراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میری فطرت سے محبت رکھتا ہے وہ میری سنت پر عمل کرے، اور میری سنت میں سے نکاح بھی ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر میری زندگی کے صرف 10 روز رہ جائیں تب بھی میں شادی کر لینا پسند کروں گا تاکہ غیر شادی شدہ حالت میں خدا کو منہ نہ دکھاؤں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نکاح کر لو کیونکہ ازدواجی زندگی کا ایک دن غیر شادی شدہ زندگی کے اتنے برسوں کی عبادات سے بہتر ہے۔